بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو دن منایا گیا، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے کشمیری اور پاکستانی بھائی آباد ہیں، انہوں نے اس کشمیر کے حوالے سے اور 5 فروری کے حوالے سے یہ دن منایا۔ یہ دن، اس کا آغاز کہاں ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو 1976 میں جب عبداللہ اور نہرو کے درمیان کشمیر کے حوالے سے معاہدہ ہوا، تو اس کی مذمت کے حوالے سے اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا کہ پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بنانے کے لیے ایک دن کی ہڑتال کرے گا، اور وہ غالباً 28 فروری کا دن تھا جب یہ ہڑتال بنائی گئی، اور پورے پاکستان میں وہ واقعی ہڑتال تھی، پن ڈراپ سائلنس تھا، اور پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس کے بعد 5 فروری کا دن مرحوم جناب قاضی حسین احمد صاحب کی آواز اور اپیل پر یہ دن بنانا، باقاعدگی کے ساتھ بنانے کا آغاز ہوا، جس کو آج تک بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے 1947 سے لے کر جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اور ساتھ ہی آزاد کشمیر کے لوگوں نے، وہاں کی لیڈرشپ نے اور وہاں کی قیادت نے، وہاں کے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت جب کشمیر کی تحریک آزادی کو آگے لے کر چلے، تو انہوں نے لڑائی کر کے مہاراجہ ہری سنگھ سے یہ جو آزاد علاقہ ہے، آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے، اس کو آزاد کرایا۔ اس میں کسی باہر سے کوئی قوت، کوئی مدد نہیں آئی تھی ان لوگوں نے، اور جب جو ہی باہر سے ان کی امداد کے لیے ہمارے بھائی وہاں پہنچے، اس وقت ہمارے مجاہدین سری نگر تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب یہ لوگ پہنچے اور جب یہ لڑائی کا ایک جو تھا ایک آغاز اس حد سے آگے گزرنے لگا، اور انڈیا جب دیکھ کر، یا مہاراجہ ہری سنگھ دیکھ کر جب خوف زدہ ہو گیا، تو اس نے انڈیا کے ساتھ تعاون کی اپیل کی، اور اس وقت کے نہرو نے وہاں اس کے ساتھ پیکٹ بھی کیا، اور اسی کے ساتھ 1948 اور 49 کے اوائل میں یہ یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے، اور وہاں یونائٹڈ نیشن میں جا کر یہ نہرو نے اور اس کی گورنمنٹ نے اس وقت پوری دنیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق استصحاب رائے کا حق دیں گے، یعنی رائے شماری ہوگی، اور اس طرح وہاں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، قرارداد آئی، اور اس قرارداد کے ذریعے 1949 کی وہ جو یونائٹڈ نیشن کی وہ جو قرارداد ہے، جس میں یہ تحریر ہے کہ وہاں یہ جو دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر سے نکالی جائیں گی، اور اس کے بعد استصحاب رائے کا حق دیا جائے گا۔ وہاں رائے شماری کے لیے دنیا کا کوئی غیر جانبدار جج مقرر کیا جائے گا، جس کی نگرانی میں یہ رائے شماری ہوگی۔ لیکن وہ دن اور آج کا دن اب 2021 ہے، اور آج تک کہ وہ کشمیر کے لوگ اس قرارداد یا اس وعدے کے انتظار میں آج تک اپنی قربانیاں مسلسل دے رہے ہیں، اور ہندوستان اس وعدہ کر کے، دنیا کے سامنے وعدہ کر کے جو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے، وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا اس کے ساتھ کتنی ہے، اور اس کے ظلم و ستم کی مذمت کتنی کرتی ہے، ناظرین اور دنیا والوں کو اور ناظرین آپ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ اسی طرح اسی کے تسلسل میں 1965 میں جنگ ہوئی، اور جب 1965 میں جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا، ہندوستان پاکستان کا بدلہ چکانے کے لیے، کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے مسلسل تیاری میں رہا، اور اس تیاری کا جو تسلسل ہے وہ بنگلہ دیش تک جاری رہا، اور بنگلہ دیش کو بنا کر اس نے ایک سکھ کا سانس لیا، اور اس کے بعد اس نے اب آ کر پچھلے سال جو کشمیر کو مکمل طور پر ہڑپ کر لیا، تو وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ دنیا آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کتنی آئی، ہندوستان کے ساتھ مذمت میں کتنی آئی، یہ بھی دنیا نے اور ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ اس مذمت میں یا مظلوم کی حمایت میں کتنے لوگ آئے، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی وہ بھی خاموش ہو گئے، چونکہ انڈیا کی جو اپنی پاور ہے، اس پاور کو دیکھتے ہوئے، بزنس کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے وہ کھپت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے
انہوں نے دنیا جو مظلوموں کے ساتھ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، 73 کے آئین میں اور اس کی روشنی میں جو پاکستان میں اس کے بعد آئین بنایا گیا، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آرٹیکل 257 ہے، پروویژن ریلیٹنگ ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the people of the state. کمٹمنٹ ہے آئین پاکستان میں کہ کشمیر کے لوگوں کی جب وہ ایکسیڈ کر لیں گے اس کے بعد یہ ان کو حق دیا گیا ہے کہ ان کو ڈیموکریٹک حق جو ہوتا ہے رائے شمار، یعنی ان کی رائے لینے کا حق جو ہے، ووٹ دینے کا حق ہے کہ کیا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی تھرڈ آپشن جس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان نے کوٹلی کے جلسہ میں 5 فروری کو کیا، اور یہ ایبسولوٹلی آئین کی روح سے درست فرمایا کہ ہم کشمیریوں کو تھرڈ آپشن دیں گے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا خود مختار آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کشمیر کے لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ اس تھرڈ آپشن کو، اور پوری دنیا کے سامنے میرا خیال ہے کہ یہ رائٹ راستہ ہے، یہ درست راستہ ہے، یہ درست سوچ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے یا ان 73 سالوں میں پہلی مرتبہ پاکستان کی کسی ہائر اتھارٹی نے، لیڈرشپ نے آزاد کشمیریوں کے حق کو مانا، تسلیم کیا، اور ان کو ڈیموکریٹک حق ایکسرسائز کرنے کا وہ حق جو وہ ہے وہ بھی دیا۔ لیکن اس کے مخالف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے آج جو بیان ہم پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ سارے وزیر اعظم پاکستان کے اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بیان غلط دیا ہے۔ تھرڈ آپشن کا کوئی پروویژن کشمیریوں کے حوالے سے پاکستان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، یعنی پاکستان نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم تھرڈ آپشن بھی کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کو یہ رائٹ دیں گے۔ لیکن میں ہیٹس آف کہ ہم وزیر اعظم پاکستان کی یہ جو حق بجانب اور حق کو لے کر انہوں نے جو ہمارے حق، کشمیریوں کے حق کو جو تسلیم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ 5 فروری کو بجائے وہاں پی ڈی ایم کے جلسہ کو لے کر ایک دوسرے کی گال گلوچ کا مرکز بنانے کو اس سے ہٹ کر اگر یہ تمام لیڈرشپ کو اسمبلی کا راستہ دکھاتے اور اسمبلی میں لے آتے، اور جتنے بھی پی ڈی ایم کی بڑی لیڈرشپ تھی ان کو گیسٹ مہمانوں کے طور پر کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کراتے، اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی کہتے کہ وہ بجائے کوٹلی جا کر اس جلسے سے خطاب کرنے کے وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں آتے، اور پی ڈی ایم کی موجودگی میں یا اکیلے اسمبلی، آزاد کشمیر کی اسمبلی جو اس وقت پورے کشمیر کی ریپریزنٹیٹیو اسمبلی ہے، اس کے سامنے خطاب کرتے، اور یہ جو انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم کشمیریوں کی آزادی کے بعد ان کو تھرڈ آپشن ایکسرسائز کرنے کا حق دیں گے، اس کا اظہار وہ اسمبلی کے سامنے بھی کرتے۔ اور اس طرح سے ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا جو اپنا وجود ہے، سیاسی وجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا وجود، ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کے طور پر وہ سامنے آتے۔ ناظرین، اسی جو میں نے آپ سے گزارشات کی اس حوالے سے میں راجہ کفیل احمد خان صاحب جو ہمارے اس شو میں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تقریر کے حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان نے 5 فروری کو کوٹلی کے مقام پر کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آزادی کے بعد آپ کو آزاد رہنے کا حق دیں گے، کہ آپ ووٹ دیں، بذریعہ ووٹ معلوم کریں گے کہ کیا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے جی رائے صاحب موسٹ ویلکم، اور آپ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ شاہ صاحب، ایک تو جو یعنی کل یوم کشمیر منایا گیا پرسوں، اور اس کے حوالے سے جو پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی حکومت نے کشمیریوں کو سب بھرپور یکجہتی کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جو پاکستان کی قومی لیڈرشپ ہے یہ بھی مظفر آباد گئی، وہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا یونیورسٹی گراؤنڈ میں، تو وہاں سارے جو قومی لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو، مریم نواز سمیت سارے، فضل الرحمان صاحب سارے تھے، اور یعنی صدر جمہوریہ پاکستان عارف علوی صاحب بھی وہاں مظفر آباد، انہوں نے اسمبلی سے خطاب کیا۔ پھر وزیر اعظم پاکستان نے جو کوٹلی میں بہت بڑے فنکشن سے خطاب کیا، پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، انہوں نے اپنے پارٹی کے فنکشن سے خطاب کیا۔ تو جو اس دفعہ کا جو یوم یکجہتی کشمیر تھا، اس کی اور اہمیت تھی
کہ یعنی گزشتہ 1.25 سال سے جو ہندوستان کے 5 اگست کا جو اقدام تھا، اس کے بعد سے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم پاکستان یا پاکستان کے قومی جو لیڈرشپ ہے، یہ مظفر آباد جانے سے قبل یا کشمیر یکجہتی سے پہلے کوئی ایک واضح یعنی کشمیریوں کو ایک واضح پیغام دیتی، روڈ میپ دیتی کہ مسئلہ کشمیر کا حل کا روڈ میپ ہو، کہ ہم نے جو ہماری روایتی پالیسی ہے سیاسی و اخلاقی حمایت سے، اس سے تو ہم 73 سالوں میں آزاد نہیں کرا سکے۔ اور لیکن اس سے پہلے میں شاہ صاحب آپ کو تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ کشمیر سے کیوں الجھا ہوا ہے، یا ہم آج تک مسئلہ کشمیر حل کی طرف پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے اوپر، اس کو بھرپور یعنی پذیرائی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ OIC کیوں نہیں مدد کر رہی ہے؟ اقوام متحدہ کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی وہ حقائق ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کی سیاسی قیادت کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، اور جو ہمارے جو یعنی ریاستی عدالت، ہمیں بیٹھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے ان 73 سالوں سے ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی، اور جو ہم نے آج تک پالیسی اپنائی ہے کشمیر پہ، کیا ہمیں اس پہ کامیابی نہیں ملی ہے؟ کیا ہمیں اس میں اثر جائزہ لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہ آج تک کوئی ایسا ہم نہ کر سکے۔ جو اقوام متحدہ کی پہلی قرارداد تھی UNCIP کی، جو قرارداد 13 اگست 1948 کو، شاہ صاحب، اس قرارداد میں کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ کشمیریوں کو حق ہوگا کہ یہ 3 جون 1947 کا جو قانون آزادی ہند، جس کو برٹش پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، اس قانون آزادی ہند میں بھی مسلم لیگ کے مطالبے پر، مسلم لیگ کی جو شق تھی اس کے مطالبے پر تھا کہ یہ جو 562-63 جو ریاستیں تھیں، ان کو اس قرارداد میں، اس آئین میں بھی حق دیا گیا تھا، یا تو یہ ہندوستان کے ساتھ الگ کریں یا پاکستان کے ساتھ کریں یا آزاد ریاست میں بھی رہی۔ 3 جون 1947 کو قانون آزادی ہند میں تھا، اسی قانون کے تحت ہے جب 13 اگست کی قرارداد 1948 کی آئی قرارداد ہے، اس میں بھی کشمیر کو رائٹ وہ دیا گیا کہ یہ اپنے حق کا جو فیصلہ کریں گے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان میں دسمبر 27-28 یعنی دسمبر 1948 کو جا کر ایک نئی قرارداد موو کی UN میں کہ یہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا ہے، اس کو یہاں سے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ الگ کر مشروط کر دیا جائے۔ تو پاکستان کی تحریک میں ہندوستان نے مخالفت نہیں کی، تو پھر 5 جون 1949 کی قرارداد آئی۔ وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آ کر ہم اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ جی ویلکم بیک۔ ناظرین، میں یہ راج صاحب اگر مجھے ایک سیکنڈ لوں گا کہ جو 5 جنوری 1949 کی قرارداد تھی، پھر یہ قرارداد آ گئی کہ کشمیریوں سے پھر حق چھین لیا گیا۔ 2 آپشن ہیں ابھی اس قرارداد میں، 2 آپشن ہیں، یا تو آپ نے ہندوستان کے ساتھ الگ کرنا ہے تو یا اپنے پاکستان کے ساتھ۔ آپ کے پاس 3rd آپشن ختم کر دیا گیا، UN کی قرارداد میں ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یعنی اس کے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی، اس جنگ سے پہلے یعنی آپ کو یاد ہوگا جب شیخ عبداللہ پیغام لے کر اسلام آباد آیا تھا، ایوب خان کا دور تھا، تو ایوب خان کے دور میں وہ پیغام لے کے آیا تھا کہ اگر پاکستان چاہے، اگر 3rd آپشن کی پاکستان حمایت کرے، تو ہم جو کشمیری ہیں، جو شیخ عبداللہ جو نیشنل کانفرنس تھی کہ ہم ہندوستان کے خلاف جدوجہد کریں گے، ہم ہندوستان کی فوج کو نکال لیں گے، لیکن پاکستان ہمیں گارنٹی دے کیا ہمارے 3rd آپشن، کیا پاکستان کشمیر کو آزاد چھوڑے گا؟ اس پہ اسلام آباد میں آ کر اس کا مذاکرہ ناکام ہو گئے، تو وہ اپنا اس کا دورہ اسلام آباد میں ناکام کر کے واپس چلے گیا۔ یہ اس کو نہرو نے بھیجا تھا بیچ میں، یعنی نہرو۔ مجھے تھوڑا سا اگر وقفہ دیں۔ جی ناظرین، ہم یہاں آپ کو برٹش MP جو مسٹر اسٹیون ہیں، اسٹیون بیکر، اس کی بھی گفتگو سنائیں گے، اور اسی کے ساتھ جو انڈین جو سول سوسائٹی کی جو سب سے بڑی انٹلیکچوئل ایک خاتون ہے، اورون دتی رائے، اس کو بھی سنائیں گے۔ ذرا ان دونوں کو آپ سنیے گا کہ ان کے خیالات کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی یکجہتی کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ Right to force people to remain with it, in a militaristic way, the way that India is doing, in order to prove that it's a secular country. It is brutalizing Kashmir, and this does not prove secularism in any way. So I'm pretty clear that I do believe that the people of Kashmir have the right to self-determination. They have the right to choose
who they want to be and how they want to be. I don't believe that there can be any. नाज़रीन, इसी के साथ मैं स्टीवन बेकर की भी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो कश्मीर के हवाले से उनके ख्यालात क्या हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनको सुनिए ज़रा। Mr. President, thank you very much for this opportunity to stand in solidarity with you and with Kashmir. As somebody who represents thousands of British Kashmiris, of course I'm very pleased to do so. And I particularly want to pay tribute to the new MPs, if I may, who are here. Delighted to see Robbie on the call and to have heard from him. The 2010 Parliament, for me, felt perhaps a bit lonely in the Conservative Party. And although I know some Labour MPs may lament it, I consider myself blessed indeed that we've now perhaps slightly more evenly spread amongst the parties. जी नाजरीन, ये कश्मीर कमेटी के जो वहाँ चेयरमैन है, ये चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के वहाँ बेकर जो हैं, इनका जो ख्यालात थे वो कश्मीर के हवाले से आपने सुने। तो यानी पूरी दुनिया में अब वो जो सिविल सोसाइटी के हवाले से, वो जो बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं उनके हवाले से, सियासतदानों के हवाले से, अब कश्मीर की आज़ादी या कश्मीर के साथ जो ब्रूटलाइजेशन जो हो रही है इंडिया की तरफ से, उस हवाले से दुनिया में जो खबरें आ रही हैं वो सुन रहे हैं। जी राय साहब, आप अपनी गुफ्तगू वो जो हमारी 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद है, उसमें तो कश्मीरियों से हक ये यानी वो छीन लिया गया, या अब उन्होंने हिंदुस्तान के साथ शामिल होना है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। आपको याद है कि बीच में जो हमारी ये जो यानी 73 सालों से पाकिस्तान की किसी भी एक हुकूमत ने, यानी अफसोसनाक बात यह है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जो वो उनकी फ़ौरन जो यानी इस दुनिया से चले गए, यानी पाकिस्तान के क़याम के फौरी बाद उनको तवील वक्त ना मिला। फिर लियाकत अली ख़ान को भी मुख्तसर, उसके बाद पाकिस्तान एक जागीरदारों के कब्ज़े में आ गया और कोई भी जो यानी सियासी हिकमत अमली बनाने वाला कश्मीर का कोई भी नहीं कर सकता। फिर बीच में यानी 35-40 सालों से फौजी हुक्मरान आए। तो ये जो हमारी ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ था, जिसकी यानी जो 65 की लड़ाई का सबब बना, वो भी जनरल सदर अयूब खान को बाईपास करके शुरू किया गया था जनरल मूसा ने, और उसके ऊपर बड़ी यानी लेदे हुई कि उसको पाकिस्तान की बारी कीमत चुकानी पड़ी। फिर जो कारगिल ऑपरेशन हुआ, कारगिल ऑपरेशन का आपको पता है अभी तक वो जनरल यानी सारे वो खुद का यानी करें कि वक्त के वज़ीर आज़म को मतलब जो बाईपास करके तो चंद जनरलों का फैसला था, वह उसके भी यानी हमें सख्त उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी जो पाकिस्तान की जो है ना, कोई कश्मीर पॉलिसी कहीं आपको एग्जिस्ट कर रही हो कि जिसको को मशावरत हो कि ये पॉलिसी आपकी है, इसके तहत आपने ये चल रहा है, इसमें कश्मीरियों की ज़िम्मेदारी है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये पाकिस्तान हुकूमत की है, दफ्तर खारजा की ज़िम्मेदारी, कोई एक पॉलिसी कहीं आज तक डिबेट नहीं हुई है। हमने ये जो सियासी मसले को सिक्योरिटी इशू बनाकर हमने वो बिल्कुल उसको कहा कि इसके ऊपर बहस नहीं करना, बात नहीं करना कि पॉलिसी के ऊपर आपको तनकीद हक नहीं है। जब आप इस तरह की पॉलिसियों लेकर चलें तो फिर उसकी यानी कामयाबी को हुई होगा। जैसे आज आपको कश्मीर से कोई भी एक इस्लामी मुल्क खुल के आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा ऑफिस ने आपके हक़ में दो करारदादें पेश की, यानी 2 रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन हमारे दफ्तर खारजा, हमारी हुकूमत पाकिस्तान उन जो यानी जो डॉक्यूमेंट्स थे, हम उनको दुनिया के सामने जाकर जो इंडिया की वहाँ इंसानियत सोच जो मज़ालिम है मकबूजा कश्मीर के अंदर, हम उसको दुनिया का अपने साथ न मिला सके। अब जो इमरान खान साहब ने, हम उस तरफ आते हैं, जो इमरान खान साहब ने बात की है उसने ज़मीनी हकीकत भी है। अगर वो आइन में गुंजाइश नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में गुंजाइश नहीं बनी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा था, परवेज़ मुशर्रफ इस नतीजे पहुँच गया था कि पाकिस्तान भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को हासिल नहीं कर सकता, और ये भारत के भी है कि वो जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर के हिस्से हासिल। अब अगर दोनों इस हकीकत को माने तो नेक्स्ट टाइम क्या करें, तो परवेज़ मुशर्रफ का था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान फ़ौज का विड्रावल करे, कम अज़ कम जो यानी जो शहरी इलाके हैं वहाँ से फ़ौजों को आगे ले आए, और जो वहाँ पर फ़ौज अमन की गारंटी दे कि आइंदा के बाद गोलीबारी नहीं करेगी। उस हम इसको 8-10-15 साल के रीजन वाइज करते हैं कि जैसे आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है और लद्दाख है, जम्मू है, श्रीनगर है, कि इनको दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए, इन इशू को कश्मीरी को आने जाने दिया जाए, इनके ऊपर कोई रुकावट हो, और हम इसको लेकर यानी ताकि हालात साजगार हो, अमन हो, और हम अगले स्टेज पर जाकर यानी मसला कश्मीर हल के लिए टेबल पे बैठे हैं, आए मसला कश्मीर हल के हो। वो इतना शानदार ऑप्शन था, हमने मौका ज़ाया कर दिया। हमने परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए और उसको हमने इक़्तिदार से परवेज़ मुशर्रफ को भी अलग होना पड़ा। अब जो इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल ये है कि ना तो हिंदुस्तान
پاکستان کو وہ والا کشمیر دے گا، نہ پاکستان اپنے زیر انتظام کشمیر کو ہندوستان کا والا. جب یہ حقیقت ہے کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں، یہ اپنے حصے سے اپنے فوجیں نکالنے کی تیار نہیں، تو پھر مسئلہ کشمیر کیسے ہوگا؟ ہم نے 3 جنگیں بھی لڑی نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھو کہ بھائی ہماری روایتی پالیسی سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا. ہندوستان کیوں چھوڑے گا؟ کیا ہندوستان کی فوج راتوں رات کہیں ایک آپ اس میں مطلب جب پھونک مارے ہندوستان جو فوج نکال لے گا، ساری کی ساری فوج نہیں نکالے گا، اور نہ ہی پاکستان فوج نکالے گا. یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو ساتھ ملا کر پاکستان. لیکن رائے صاحب اگر یہ بتائیں کہ اگر پاکستان آج یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہیں ان کے اس کا جو مفہوم ہے اس کے مطابق یہ کہہ دے کہ اچھا میں اپنی افواج کو آزاد کشمیر کے حصے سے نکالتا ہوں، اعلان کرے اور یہ گیج کرے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ وہ اس کے ریئیکشن میں وہ کیا کہتا ہے، کیا یہ ایک انڈیا کو ڈیفیٹ دینے کے لیے یا اس کو بیک فٹ پر لے جانے کا ایک بہترین حل نہیں ہے کہ کم از کم اس قرارداد کو لے کر عمل تو کرے؟ اس کا آغاز اگر پاکستان یہ کام کر تو کب کا مسئلہ کہ آپ کو 73 برس کیوں لگتے ہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا. پھر یہ تو بہت دور کی بات. شاہ صاحب آپ تو بہت ایڈوانس سٹیج پر گئے. پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان ہے. کیا ہم آزاد ابھی تک گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی سیاسی جگہ وہ ابھی بھی نہیں جی گلگت تو ہے نہیں ہے کشمیر کا، خود ہو گیا کیسے کر کے؟ جب جو اسلام آباد کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، بلاول بھٹو کا گلگت کے بارے میں وہی موقف ہے، مریم نواز کا بھی وہی موقف ہے، نواز شریف کا، سب کا موقف یہ ہوا ہے کہ گلگت بلتستان تو اس کو صوبہ بنائے. سب دیکھو جا کے اعلانات کر رہے ہیں. پاکستان جب اپنے زیر انتظام کشمیر کو ایک یونٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے شاہ صاحب کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ہم گٹھا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو مسئلہ کشمیر حل کریں گے؟ یعنی اس میں کیا کب آتا ہے؟ کیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک صدر ہو، ایک وزیر اعظم ہو، ایک سپریم کورٹ ہو، ایک ہائی کورٹ، کیا مسئلہ آپ کو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا آج تک؟ انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کہیں ہم نے پاکستان کو صوبہ بنانا ہے، بس وہ قرارداد عمران خان صاحب نے جا کے وعدہ کیا الیکشن سے کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے. پھر ہوگا کیا ہوا؟ الیکشن کے بعد بھی وہ الیکشن ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر کہاں گیا صوبہ؟ نہیں بن سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں شاہ صاحب. آج تک کوئی کیا مسئلہ کشمیر، پہلی بات تو یہ ہے ہندوستان نے مسئلہ کشمیر اس کے ٹاپ ایجنڈے میں شامل ہے. ٹاپ ایجنڈا اس کی سیکورٹی ایجنسیوں میں، اس کی فوج کے اندر، ان کی سیاستدان، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ٹاپ ایجنڈا رکھے، لنک کر دیا پاکستان کو. اس میں پاکستان سنگین اتنے الزامات، رپورٹیں. ابھی جو یورپی یونین ہے جو یعنی اس کا جو فیک نیوز کے حوالے سے جو کیا ہے کہ ہندوستان کے جو اس کی خفیہ ایجنسی نے کتنے ارب ڈالر خرچ کیے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. کیا ہم اپنے سچ کو دنیا کا نہیں، ہم اپنا سچ دنیا کو بتاتے شرما رہے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی ایسا اقدامات کیے آج تک؟ کیا پاکستان نے میڈیا جو پاکستان کا ہے، کیا ہمارے کبھی کسی ادارے نے بلا کر جو ہمارے یعنی قومی سلامتی کے ادارے ہیں بلا کر کہا یار ہماری یہ کشمیر کے اوپر میڈیا پالیسی آج سے آپ کشمیر کو اتنا وقت دیں، آپ انسانی حقوق کے خلاف یہ کریں؟ کبھی کسی نے کہا؟ ہم جو کشمیر کے اخبارات ہیں، میں آپ کو الفن بتاتا ہوں کہ میں ایڈیٹر کونسل کا چیئرمین ہوں، آج تک کسی ادارے نے پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے نے حکومت نے بلا کر ہمیں نہیں کہا کہ یہ ہماری کشمیر کی میڈیا پالیسی، آپ لوگ ہماری مدد کریں. یہ جو ہندوستان کے جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر، یہ آپ کے پاس درست انفارمیشن ہے، آپ اس کو اجاگر کریں. نہ ہمارا انٹرنیٹ ہے میڈیا کے ساتھ کوئی یعنی ہم کے لنک ہی نہیں ہے، تو ہم مسئلہ کشمیر اٹھا کے بیٹھے ہیں ہاتھ میں آپس میں. یہ اس لیے کہ ہماری ترجیح میں شامل نہیں ہے. اگر آج پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ریاستی ادارے مسئلہ کشمیر کو ترجیح اول بنائیں کہ بھائی یہ مسئلہ کشمیر ہے، اس کی وجہ سے پاکستان غربت کا شکار ہے، یہ مسئلہ کشمیر ہے، پاکستان مہنگائی کا شکار ہے، اس مسئلہ کشمیر تمام پاکستان کے مسائل ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ بھائی 73 سال میں کیا کم نہیں ہوا. ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر ہم آئیں گے اور اسی کشمیر کے حوالے سے اور 5 فروری کے حوالے سے اس اپنی بحث کو کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک ناظرین. تو جی راج صاحب تو پھر مجھے بتائیں کہ چلو کم از کم 73 سالوں کے بعد پاکستان اچھا جو یکجہتی پہلے ہم آتے ہیں شاہ صاحب، ہم آپشن تو ہمیں دیا. دیکھو ہم آتے ہیں کہ جو یکجہتی آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کے جب انڈیا نے اقدام اٹھایا
کہ وزیر اعظم پاکستان ہے. آپ کو 3 دن 5-6 دن افرتفری تھی, کبھی قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں, کبھی کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے, کبھی وفاقی کابینہ آ رہی ہے, پارلیمنٹ کے سیشن ہو رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ کوئی ایک پالیسی بنی ہے؟ یعنی کہیں کوئی انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہم نے 1.5 سال ہو گئے کشمیر کے حوالے سے 11 پوائنٹ لکھ کے بھیجے, آج تک اس کا جو حریت کانفرنس ہے ہماری اسلام آباد کی ترجمان, کیا وزیر اعظم پاکستان نے ان کو کہیں وقت دیا؟ میں کہا ہماری اگر ترجمے ہوتی, کیا کوئی ایک آل پارٹی کانفرنس وزیر اعظم بلاتا جس میں پاکستان کی قومی لیڈرشپ ہوتی, آزاد کشمیر کی قومی لیڈرشپ, ہمارے قومی اسلامتی کے ادارے کے سربراہ بیٹھے, ان کو یہ کہیں بھائی ہم یہ پالیسی لے کر چلیں گے, کیا یہ پالیسی کامیاب ہو سکتی؟ اس کو ڈیبیٹ ہو, پہلے آپ لوگوں کو دیں, رائے لے لوگوں سے کہ بھائی یہ ہم اس کے, لیکن ایسا نہ ہوا. انہوں نے کہا ہم جمعہ یکجہتی کریں گے, آدھے گھنٹے کی یکجہتی ہوتی, کو 12 بجے سے لے کر 12:30 تک آئے, ہاتھوں میں جھنڈے لے, میرے خیال ہے کوئی 4 ہفتے 6 ہفتے چلا, ختم. ہم نے کہا کہ ہم نے اپیل کی وزیر اعظم سے, حریت کانفرنس ہمارے پلیٹ فارم سے, سزائے کشمیر اس کا یعنی سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, کتنے لوگوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بہت مصروف ہیں, بزی ہیں, یہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں ایک نائب وزیر خارجہ مقرر کر دو جو کشمیر کا صرف وہ اسپیسیفک کشمیر پہ جو آزاد کشمیر کے لیڈروں کو ساتھ رکھے, حریت کانفرنس رکھے, پوری دنیا کے تمام جا کر جانا گھومے پھرے حقیقت بتائے. لیکن نہیں ہوا. ہم تو ابھی وزیر اعظم نے کہا میں سفیر بنوں گا, وزیر اعظم نے ایک دورہ کیا کوئی یعنی کشمیر کے حوالے سے, کیا گئے ہیں سعودی عرب میں, کیا آپ نے ہمارے کیوں پالیسی تبدیل کیا ہے؟ یہ تاریخی حقیقت ہے کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کی اس جنگ کے حوالے سے, اس قتل و غارت کے حوالے سے اور اس مظلومیت کے حوالے سے کہ ہمارے وکیل کے جو انٹرنل ایٹیٹیوڈز ہیں, چاہے وہ سیاسی حزب اختلاف ہے یا حزب اقتدار ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. لیکن بہرحال میں یہ ایک خوش آئند بات ہے, اگر یہ سیاسی نہ رہے تو ہم اس کی آنے والے کال مذمت کریں گے. لیکن اس وقت جو ہمیں کوٹلی کے اس جلسہ میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو اعلان کیا کہ ہم کشمیریوں کو 3rd آپشن دیں گے, تو اس پر میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اسی کے ساتھ میں لے چلتا ہوں ناظرین آپ کو, ہندوستان میں جو سکھوں نے جو اس احتجاج مسلسل غالباً رائے صاحب 2 مہینے ہونے والے ہیں تقریباً, تو وہ اپنے مسلسل کو اپنے اس احتجاج کو اس دلی کی روڈوں میں اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے وہ پاکستان سے سکھ لیڈرشپ کیا شکوہ کرتی ہے, ذرا سنیے گا. عام پاکستانی حکومت, پاکستانی میڈیا اور پاکستان دے اور جڑے آرگنز نے اسٹیٹ دے انہاں نوں مخاطب ہیں. بڑے افسوس کی گل ہے کہ اج جو کچھ دلی دے دوالے ہو رہا ہے, جتھے 5 لاکھ سکھ پنجابی کساناں نے آ کے دلی نوں گھیریا ہوا ہے 5 اینٹری پوائنٹس دے اتے, اس بارے پاکستان والوں حمایت تا دور دی گل, اس دے میڈیا نے اس پرتی کوئی بہتا دھیان بھی نہیں دتا اور ایدی کوریج بھی نہیں کیتی. اور یہ گل دا دھیان رہے کہ بھارتی حاکماں نے جویں ہندوتوا دے ایجنڈے دے تھلے جو حال 5 اگست 2019 نوں کشمیر دا کیتا ہے, CAA ورگے قانون لے آ کے 200 ملین مسلماناں نوں کیویں ٹارگٹ کیتا ہے, کیویں آسام دے وچ 2 ملین مسلماناں نوں سٹیٹ لیس بنایا اور ایک خوف پیدا کیتا ہوا ہے, اور سکھ کھلوتے نے اس ہندوتوا دی آئیڈیالوجی نوں چیلنج کرن لئی. جی صاحب, اس حوالے سے اس وقت پاکستان کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ہم انڈیا کو بنگلہ دیش کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے ایک بہترین سبق سکھاتے. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس 2 منٹ ہے. یہ تو آپ کو یاد ہے اس سے پہلے جو یہ متنازع شریعت کا قانون تھا کہ انسانی حقوق کی جنیوا کانسل فریق ہوئی تھی ہندوستان کے سپریم کورٹ کیس میں, پھر تمام مسلم ممالک نے اعتراض کیا ہندوستان کے اوپر, OIC نے کیا, یورپی یونین نے کیا, امریکہ نے کیا, تمام لوگوں نے کہا ہندوستان کے کیا پاکستان اس کو لے کر چلا. تو وہی کہ ہماری پالیسی کوئی نہیں ہے نا, ہمارے کسی ادارے نے آج تک اس کو ڈیبیٹ ہی نہیں کیا. یہ بھی کوئی ہو رہا ہے ہمیں اس کی مدد کریں, یعنی مدد نہ بھی کریں, حقیقت تو چاہیں. کیا پاکستان کے اگر کوئی اس طرح واقعہ کوئی بلوچستان میں ہو رہا ہو, کوئی ہمارا کراچی میں ہو رہا ہو, کوئی مظفر آباد میں ہو رہا ہو,
کہیں کسی یعنی لاہور میں ہو رہا ہوں، پوری دنیا بھی چیختی نا، پوری دنیا کے ٹی وی چینل لائیو ٹرانسمیشن ہوتی کہ یہ وہاں کے کسانوں کا سلوک، لیکن ہماری پالیسی ہے. لیکن ہم اپنی طرف آتے ہیں کہ ہندوستان جو مرضی کرے، وہاں کے عوام کا ظاہر اس کا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ سنگین ہے. ہم حکومت پاکستان سے گزارش کریں کہ پاکستان واحد وکیل ہے، ہمارا وکیل ہے، یہ بنیادی فریق ہے پاکستان مسئلہ کشمیر کا. تو پہلی بات یہ ہے پاکستان لفظ یہ وکیل سے باہر نکلے، مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق ہے، اس اپنے فریق کی ذمہ داری پوری کرے. ابھی بھی وقت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آرمی چیف محترم یعنی ہمارے جب باجوہ صاحب اور جو ہمارے باقی جو ذمہ دار لوگ ہیں بیٹھے اور مسئلہ کشمیر کو روڈ میپ طے کریں. میں آپ کو کوٹے لیے چلتا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں کہ جو ایس پی پولیس ہے اس نے پلانٹیشن کے حوالے سے ایک سول این جی اوز کے ساتھ مل کر جو درخت لگانے کی جو مہم کا آغاز کیا. میں چاہوں گا کہ یہ آپ بھی سنیں اور اس پر اگر ہمارا تمام جو ہمارے ضلع ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور وہاں کے آباد کار جو ہیں وہ اس پر عمل کرنا شروع جائیں. دیکھیے یہ ویڈیو کوٹلی کے جو ایس پی ہیں وہ کس طرح سے ایک درخت پلانٹیشن لگا کر آغاز کر. کوٹلی راجہ اکمل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے یہاں پودا لگایا ہے. راجہ صاحب آپ کی ماشاءاللہ بڑی سروس ہے آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور ہر دور آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت ہمارے یہاں جو ہے خود کفالت کے حوالے سے بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پودے لگائیں. اس سلسلے میں آپ نے خود کفیل تحریک کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے لگا دیا ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خود کفالت تحریک جو ہے ایک اچھے کام کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے جو کام کر رہی ہے، ہمیں سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کا جو مشن ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا ہر ایک آدمی چاہے فورس میں ہے یا عام سول ہے یا زمیندار ہے، بالخصوص زمیندار لوگ اپنے گھر کے اندر صحن میں یا اپنی زمینوں میں ایسے پودے لگائیں جن کا فائدہ ہو، ان سے خود کفیل بھی ہوں اور فروٹ یا جو ہے وہ اپنا اگائیں، اپنا اگائیں، خود کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں. تھینک یو جی، شکریہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت ایک ہمارا جو میں آپ کو پچھلے 2-4 پروگراموں میں بھی بتا چکا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر یہ جو عوامی مطالبات کے تحت عوامی کام جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی اگنور بھول چکے ہیں. ایک پل لگ رہا ہے، ذرا دیکھیے کہ اس پل کی رفتار اور اس کی کوالٹی آف ورک اور کس طرح لوگ اپنے پرائیویٹ فنڈ جنریٹ کر کے اس پل کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ آر سی سی پل بن رہا ہے اور اس کی کنکریٹنگ جاری ہو چکی ہے. اس کی کنکریٹنگ ہو رہی ہے نالا کین میں اور یہ تقریباً اس پر کوئی 4 کروڑ روپیہ لگے گا. اور یہ دیکھ لیں، اس کی پروگریس دیکھ لیں اور اس کی ہماری کنکریٹ کا کام جاری ہے. انشاءاللہ 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ کنکریٹ مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ 8 فٹ ہائٹ تک ہماری کنکریٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہماری ٹرانسم ٹاپ تک 2 کنکریٹیں باقی رہ جائیں گی اور انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر یہ بھی مکمل ہو جائے گی. اور دوسری طرف ہماری پائلنگ کا کام جاری ہے، چھٹی پائل کا کام جاری. اسی کے ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں باغ میں جو جنگلات کاٹ کر جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں. اور یہ دیکھ کے تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر، وزیر اعظم سے یا کسی سے ہم کیا ماتم کریں یا کیا احتجاج کریں یا کیا افسوس کریں، لیکن بہرحال آپ کے جنگلات دن دہاڑے اس طرح سے کاٹے جا رہے ہیں اور ان کی سمگلنگ جاری ہے. ذرا اس تصویر کو دیکھیے، اس ویڈیو کو دیکھیے. پولیس چوکی پہ انہوں نے محکمے نے گاڑیاں نکالنے کی کوشش کی ہے، یہاں پہ لکڑی لے جانے کی کوشش کی ہے اور نوجوانوں نے ان کو روکا ہے. ہم یہاں پہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات کشیدہ بھی ہو رہے ہیں. اس وقت یہ جو محکمے کے لوگ ہیں یہ لوگ ان نوجوانوں کو روک بھی رہے ہیں اور یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کشیدہ بھی ہو رہی ہے. محکمے کے جو لوگ ہیں اور ان لوگوں نے آپس میں یہاں پہ اس وقت یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور یہ لوگ آپس میں ناظرین، یہ ہے ہمارے آزاد کشمیر میں جو لکڑی کے حوالے سے، جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے، جنگلات کا ایک بہت بڑا محکمہ ہے، اس میں کروڑوں روپیہ ان کی تنخواہیں ہیں. اس حوالے سے دن دہاڑے لکڑیاں سمگل ہو رہی ہیں اور لکڑیاں جو راہ لکڑی ہے وہ کاٹ کے جنگلات جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا آزاد کشمیر میں جہاں کبھی 40% جنگلات ہوتے تھے اب 5% سے بھی نیچے آ چکے ہیں. جی راجہ صاحب، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو اس وقت رڑا میں یہ جنگلات جو پکڑے دن دہاڑے لکڑیاں لوڈ کر کے یہ جو دکھائی جا رہی ہیں، یہ لے کے آ رہے ہیں. آج دیکھیں کہ ہم نے کئی پروگرام میں بھی کہا کہ آج ایک تو ہماری طرف جنگل ہے، دوسری اس طرف پار ہے دوسری طرف.
تو ہم نے اپنے سارے جنگل ختم کر دیے. آپ دیکھیں جتنے ابھی یہ تو حکومت کا روزگار بنا دیا حکومت نے کہ قیمتی جنگلات کاٹ کے چند لوگ پیسے بنا رہے ہیں اسمگل کر کے. تو اور اس کا حکومت کا نوٹس نہیں. پھر جو آپ نے ایس پی کوٹلی کا کہا تھا, ہم آپ نے سچ ٹی وی کے پروگرام سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں ابھی یعنی شجرکاری مہم شروع ہو چکی ہے. ہر شخص اگر 10 پودے لگائے, پھلدار درخت لگائے, آپ کا اگر کوئی اجتماعی لوگ یعنی کمیٹیاں بنا کے مہم چلائیں, یہ صدقہ جاریہ ہے, لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یعنی ہر شخص یہ طے کرے کہ اس نے 10 جو ہے نا پھلدار پودے لگانے ہیں. اگر ہم یہ ٹارگیٹ یعنی ہفتہ 10 سے 15 دن ہیں تو اگر یہ لوگ کریں تو ان کی نسلیں, آنے والی نسلیں تک یہ پہنچے گا. تو رامی کا سب لوگوں ہم یہ اپیل کریں گے کہ آپ لوگ آئیں, باہر نکلیں, شجرکاری مہم میں حصہ لیں. ناظرین, چونکہ وقت ہمارے پاس اب آج ختم ہو رہا ہے, لیکن جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کریں گے کہ آپ اپنے ان کھیتوں کو آباد کریں, آپ اپنے سبزیاں خود آباد کریں, اپنی فصلیں دوبارہ اگائیں. جس طرح ہمارے بزرگ, ہمارے آبا و اجداد اس زمینوں سے فصل پیدا کرتے تھے اور سال کے تقریباً 8-9 مہینے کے لیے ہمیں غلہ اپنے گھروں سے ہوتا تھا. بازاروں سے سبزیاں خریدنے کا یا گوشت خریدنے کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن بہرحال آج راولپنڈی سے جب تک یہ نالا لئی سے سبزی نہیں چلتی, ہمارے چولہے نہیں جلتے. اس حوالے سے بھی ذرا آپ سوچیں, اور درخت لگانے, پھلدار درخت لانے کے حوالے سے آپ کوشش کریں. اور حکومت آزاد کشمیر محکمہ زراعت جو کروڑوں روپے کی تنخواہیں وصول کرتا ہے, میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے گزارش کروں گا کہ اگر وہاں کولڈ سٹوریج بنا لیں حکومتی سطح پر, تو میرا خیال ہے کہ ذمہ داروں کو اس کی بڑی سہولت ہوگی. آج اسی پر ختم کرتے ہیں, آئندہ ہفتے پھر پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.